آقا سے محبت کا اظہار کریں گے ہم، یہ لڑیں گے۔ اور اللہ پاک نے انسان میں طمع اتنی لگا دی ہے، ساری دنیا بھی ایک کو دے دو پھر بھی وہ سیر نہیں ہوتا ہے، اتنی طمع رکھ۔ دو وادیاں سونے سے بھری ہوئی، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ اپنے گھر بنا لیتے ہیں، وہاں اپنے سبزیاں اور گندم، غلے، مکئی، جوار، باجرہ کھیتیاں وہ کرتے ہیں۔ ادھر بھی پہاڑ ہے اور ادھر بھی پہاڑ ہے، بیچ میں خالی جگہ ہے۔ یہ ساری بھر دو سونے سے، اتنی اور بھر دو تو یہ تیسری وادی کی فکر میں لگ جائے گا۔ حالانکہ اتنا سونے کو کر نہیں سکتا کچھ بھی۔ وادی سونے، تو جب یقین ان چیزوں پہ ہوگا پھر لڑائیاں ہوں، پھر چوریاں اور ڈکیتی اور دھوکے، ملاوٹ، ہر چیز یقین کی خراب۔ یقین درست ہو گیا، میری زندگی اللہ بنائے گا، اپنی قدرت سے بنائے گا، نیک اعمال پہ بنائے گا، ایمان پہ بنائے گا، اچھے اعمال پہ بنائے گا، پھر نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ، ختم۔ پھر کوئی لڑائی۔ اب حدیثوں سے کچھ واقعات بتا دیتا ہوں جو ہم نے صحیح یقین پیدا کرنا، اس کی سب سے پہلی محنت ہوگی وہاں جا کر۔ ہاں، سب سے پہلی حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بندے نے زمین بیچی۔ یہ متفق علیہ واقعہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، بخاری شریف، مسلم شریف۔ دوسرے نے خریدی، خریدار نے پیسے دے دیے، زمین والے نے زمین کا قبضہ دے دیا، وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر۔ اب خریدار نے زمین میں کام شروع کیا، اندر سے سونے کا بھرا ہوا گھڑا، مٹکا سونے کا بھرا ہوا نکل آیا۔ یقین اس کا ٹھیک تھا کہ زندگی سونے سے نہیں بنتی، زندگی اللہ کے بنانے سے بنے گی، میں حق کے بغیر نہیں اس کو قبول کروں گا۔ اس نے سوچا میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں، یہ سونے کے تو پیسے دیے ہی نہیں میں نے، یہ سونا اس زمین سے بھی کہیں زیادہ قیمتی تھا، بڑا ہوا کھڑا سونے کا، یہ تو اس زمین کی قیمت سے کئی گنا بڑا، میں نے اس کے پیسے نہیں دیے تو یہ میرا حق نہیں ہے، یہ اس زمین والے کا حق ہے جس نے زمین بیچی ہے۔ اس کے پاس پہنچ گیا، آجا بھی یہ دیکھ، سونے کا گھڑا نکل آیا، میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، یہ سونے کا گھڑا نہیں خریدا، اس کے پیسے نہیں دیے، تو یہ تیرا حق ہے، اپنا گھڑا اٹھا کے لے جا۔ اب زمین بیچنے والا، اس کا یقین بھی ٹھیک تھا، اس نے کہا بعت الارض وما فیہا، میں تو جس حال میں یہ زمین تھی، زمین تجھے دکھا دی، جو کچھ یہ زمین جو اس میں ہے سب کچھ بیچ چکا۔ جس حال میں زمین دکھائی ہے، لکڑی، کنکر، پتھر، شیشہ، جو اب اس میں سے نکلے گا، میں تو اس حال میں زمین تجھے دکھا کے بیچ دی، اب یہ میرا حق نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ، بیچنے سے پہلے ہوتا تو ٹھیک تھا، اب تو میری ملک سے یہ نکل گئی، میں نے اسی حال میں بیچی ہے۔ سمجھ بھی آتی ہے؟ اب اس میں سے ایک ایک پتھر کو نکال کے اس کے پاس جائے گا کہ یہ پتھر نکل آیا، یہ لکڑی نکل آئی ہے، اب اس حال میں بیچنی، بات ختم ہوگی، اب یہ تیرا حق ہے۔ اب دونوں کا جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں میرا حق کیسے ہو گیا؟
میں پیسے نہیں دیے، پھر کیسے حق ہو؟ وہ کہتا ہے میرا حق کیسے ہو گیا؟ میں اس حال میں بیچ چکا، اب میری ملک سے نکل گئی، تیری ملک میں آ گئی۔ دونوں چلے گئے قاضی کے پاس۔ اب ہم بھی جاتے ہیں، فرق سمجھ لیں، فرق ہمارا یقین چیزوں پر ہے، لڑتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ چیز میری، وہ کہتا ہے میری، قاضی صاحب فیصلہ کرو۔ اب یہ کہتا ہے یہ چیز اس کی، وہ کہتا ہے اس کی، قاضی صاحب فیصلہ کرو، دونوں نہیں لے۔ اب قاضی صاحب بھی صحیح یقین والا تھا، اگر بگڑے ہوئے یقین والا قاضی صاحب ہوتا تو کہتا لو تمہارے جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، ہم کس لیے بیٹھے ہیں، لاؤ پٹکا لے آؤ۔ ہاں ہم نے خواہ خواہ اتنی کوشش کر کے قاضی بنے ہیں، اتنی محنتوں اتنا پڑھا ہے اور یہ کر کے بنے، لے وہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، جاؤ آرام سے سو جاؤ۔ نہیں، اب تیسرے کسی کو تو دے نہیں سکتا، صاحب معاملہ تو یہ دو ہیں اور وہ لینے کو تیار نہیں اور قاضی بھی لینے کو تیار نہیں۔ پھر قاضی صاحب نے ان سے پوچھا ایک سے بھی تیری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا بیٹا۔ دوسرے کو کہا تیری؟ اس نے کہا بیٹی۔ قاضی صاحب کہتے ہیں ان دونوں کا نکاح کر دو، یہ مٹکا انہیں دونوں کو دے دو۔ سونا دونوں کے گھر رہ گیا اور دو خاندانوں کی آپس میں رشتہ داری قائم ہو گئی، تعلق سسرال والا سمدھی والا تعلق دونوں کا قائم ہو گیا۔ یہ کب ہوا؟ جب یقین ٹھیک تھا، یقین بگڑا ہوا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ان کے ساتھ 3 آدمی، راستے میں سونے کی 2 اینٹیں پڑی ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو چھیڑا نہیں کہ یہ دنیا، اس کے لیے لوگ لڑتے مرتے ہیں، اسی طرح چلے۔ یہ 3 آدمیوں کا یقین خراب تھا، یقین سونے پر۔ تھوڑی دور جا کے نبی کو کہتے جی ہم نے تو ادھر جانا ہے، اور بہانہ لگا کے نبی کو چھوڑ کے واپس پیچھے اینٹوں پر تینوں جمع ہو۔ اب کہنے لگے اینٹیں 2 ہیں، ہم 3 ہیں، کیسے تقسیم ہو؟ پھر ایک بولا تو چلو یار پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر تقسیم کریں گے۔ تھے تو آپس میں جان بوجھ والے، واقف کار، کھانا کون لائے گا؟ ایک بولا میں لاتا ہوں، وہ کھانا لینے چلا گیا۔ دوسرے نے، یہ 2 پیچھے رہ گئے، ایک نے دوسرے کو کہا بھئی ہم 3 ہیں، اینٹیں 2 ہیں، تقسیم ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ کھانا لے کے آئے تو اس کو ہم دونوں مل کے مار دیں، اور ایک اینٹ تیری ایک میری۔ دوسرے نے کہا بھی بڑی اچھی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ایک خواہ خبر آتا، یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے، ٹھیک شو ٹھیک ہے۔ دونوں اس کے مارنے پہ متفق ہو گئے، اور تھا وہ بھی غلط یقین والا۔ اس نے کہا اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دوں اور ان دونوں کو زہر والا کھانا کھلا دوں، دونوں مر جائیں گے، دونوں اینٹیں میری۔ کھانے میں زہر ملا کے لے آیا، کھڑے ہوئے دونوں نے اس کو مار دیا، کھانا کھایا، دونوں مر گئے اور اینٹیں پڑی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام شام کو واپس گزرے، اینٹیں اسی طرح پڑی ہیں اور وہ دونوں تینوں مرے پڑے ہیں۔ یقین خراب ہوگا، عمل ٹھیک ہو نہیں سکتا، لڑائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کا یقین تو چیزوں پہ ہے، کبھی فساد ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نبیوں کی سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ اللہ پاک زندگی بناتے ہیں، نیک اعمال